سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے جلتا کفن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جاگیردار نواب گھوڑے پر سوار ہواؤں کو چیرتا ہوا اپنے دوست نمبردار مراد کے پاس پہنچا۔ اپنے اندھے دوست کو دیکھتے ہی اسے اس رات والا تمام واقعہ یاد آ گیا تو بولا، مراد صاحب، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ وہ لڑکی ہو کر آپ سے مقابلہ کرتی رہی اور آپ کی آنکھیں نکال کر لے گئی۔ نواب نواب صاحب، وہ لڑکی نہیں، ناگن ہے، ناگن۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ خوبصورت نیلی آنکھیں حسین نہ رہی تھیں اور ان میں خون اترا ہوا تھا۔ بھوکی شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹ رہی تھی، حملے کر رہی تھی، مجھے بے بس کر کے بار بار میری آنکھوں پر وار کرتی، اور پھر اس نے ہاتھوں کے لمبے ناخن میری آنکھوں میں گھسائے اور آنکھیں نکال کر باہر لے آئی۔ نمبردار کی کہانی سن کر نواب بولا، مراد صاحب، تم بھی تو اسے دیکھ کر جذباتی ہو گئے تھے، اپنا دل لٹا بیٹھے، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ تم پر تو بس عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ نہیں نواب صاحب، بات لڑکی کی نہیں، بات ضد کی تھی، لیکن جب تک اس کی آنکھیں نکال کر کتوں کو نہ کھلا دوں گا میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک کہ اس کے حسن کو برباد نہ کر دوں۔ میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں اور اسے تلاش کر ہی لیں گے، انہی ویرانوں میں کہیں چھپی بیٹھی ہوگی، بہت جلد قابو میں آ جائے گی۔ اسے نہیں پتا کہ اس نے کس سے ٹکر لی ہے۔ میری تو صرف آنکھیں ضائع ہوئی ہیں، اس کی حسین جوانی ضائع ہوگی۔ مراد صاحب، میرے آدمی بھی اسے تلاش کر رہے ہیں، مجھ سے آپ کا صدمہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اور اس زاہد کے بچے کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے تو لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف و ہراس پھیلا دیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہی موت کو سروں پر سوال کر لیتے ہیں۔ نہ نواب صاحب، نہ ڈرپوک لوگوں والی باتیں نہ کرو، تم جانتے ہو کہ کمزور دل والے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بہادر بنو، جلد ہی وہ دونوں ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ مجھے تو بہن کشور کی یاد ستاتی ہے، اس ظالم نے اس کا دماغ مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بتاؤ، کچھ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں یار، ویسے کی ویسی ہے، کمرے میں بند کر رکھا ہے، اندر ہی کھانا بھیج دیتے ہیں، اس کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس کے پاگل پن نے ہمیں لوگوں کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ ہر وقت چیختی رہتی ہے، حالانکہ جواد نے اسے ہزاروں ڈاکٹروں کو دکھایا، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اس کا دماغ آہستہ آہستہ جھلستا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا۔ نواب صاحب، یہاں ایک علم والا کہتا تھا کہ اس کا گرو لمحوں میں اس کا دماغ درست کر دے گا، اس زاہد کے بچے کو بھی قابو کر لے گا، لیکن وہ کمبخت ابھی تک اپنے گرو کو لے کر واپس نہیں آیا، حالانکہ کافی جگہ اسے تلاش کیا گیا۔ اچھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ حل ضرور نکل آئے گا۔ جزیرے تک پہنچنے کے لیے کشتی دریا میں ڈالی تھی، لیکن اس کمبخت نے اس کشتی کو بھی جلا کر راکھ بنا دیا، اور وہ حسینہ نہ جانے دنیا کی کس نکڑ میں جا چھپی ہے، اسے کوئی بھی نہیں پکڑ سکا، قابو بھی نہیں کر سکا۔ اچھا مراد، تو آرام کر، میں چلتا ہوں، بہت دھندے کرنے ہیں، لگتا ہے کہ آج رات کو کوئی سراغ مل جائے گا، کیونکہ حیات اور وہاب نے بھی دلچسپی لینی شروع کر دی ہے۔ یہ کہہ کر نواب دوبارہ اپنے گھوڑے پر پاؤں رکھا اور ہواؤں کو چیرتا ہوا واپس گاؤں آ گیا۔ ادھر کومل اپنا وعدہ پورا کرنے پر تل گئی تھی، محبوب کے دشمنوں کی جانیں کھینچنے کی، ان کے جسموں کو داغنے اور اپنا زہر ان میں انڈیلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آگ لیے بل سے باہر نکلی اور رینگتے رینگتے اکیلے ہی، کسی بھی ناگ سانپ کو ہمراہ نہ لیا، تنے تنہا ہی چل پڑی۔ دور سے لوگوں کو دیکھتی تو ان میں سے اپنے محبوب کے چہرے کو تلاش کرتی، ان میں اپنا پیار تلاش کرتی، لیکن محبوب کیسے ملتا؟ وہ تو نہ جانے کن روشنیوں میں گم تھا۔ رینگتے رینگتے وہ نمبردار کے گاؤں کے قریب چلی گئی، وہاں ایک بل تیار کیا، اپنا ٹھکانہ بنایا اور محبوب کے دشمنوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے منصوبہ تیار کرنے لگی۔ لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ چند قدم کے فاصلے پر بابا امام دین اور بابا خیر دین آپس میں نمبردار سے متعلق محو گفتگو تھے۔ امام دین کہہ رہا تھا کہ خیر دین بزرگ کی موت والی بات نہ جانے کیوں میرے دل و دماغ سے نہیں نکل رہی، بار بار کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات دل میں ہی دفن رہے، لیکن ہر بار زبان پر مچلنے کو آ جاتی ہے۔ مجھے شک ہی نہیں، پورا یقین ہے کہ بزرگ کو نمبردار کے آدمی نے قتل کیا ہے۔ جب وہ قبرستان گیا تھا تو اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ضرور کچھ ہونے والا ہے، اور ویسا ہی ہوا۔
بزرگ مجسمے کی آنکھوں کا نشانہ نہیں بنے تھے بلکہ اس ظالم کے پنجوں کا نشانہ بنے تھے۔ امام دین، تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایسی باتیں زبان پر نہ لایا کرو، یہاں سچ بولنے والوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تم اکیلے ہی نہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بزرگ کو قتل کیا گیا ہے، اور بس تم دیکھتے جاؤ، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ سزا پا رہے ہیں، مجسمے کی نظروں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ سنا ہے ایک حسینہ کو اٹھا لائے تھے، لیکن وہ نمبردار مراد کی آنکھیں نکال کر لے گئی۔ ہمت والی تھی اور طاقت والی بھی، ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ جو ان کے خوف سے پھندے میں گلے ڈال لیے اور اپنا خاتمہ کر لیا۔ لیکن اندھے ہونے کے باوجود بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ ابھی بھی کہتا ہے کہ جس حسینہ نے اس کی آنکھیں نکالی ہیں، جسے اس نے اندھا کیا ہے، اس حسینہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سبھی بفرے ہوئے ہیں، تم کیوں جلتی پر تیل چھڑکنا چاہتے ہو؟ انہیں پہلے صرف مجسمے کا خوف تھا، لیکن اب اس حسینہ کا بھی خوف ہے جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ ابھی تک ان دونوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، وہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک دم نمبردار کا ایک ملازم ان کے سامنے آ گیا، جس کی آنکھوں میں جلتے شعلے دیکھ کر یہ دونوں کانپ کر رہ گئے۔ اس نے شاید ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ ایک زوردار تھپڑ بابا امام دین کے منہ پر پڑا۔ وہ چیخ پڑا۔ اس سے قبل کہ وہ خیر دین پر ہاتھ اٹھاتا، یکدم چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ کومل نے ناگن بنے بل سے باہر نکل کر اس کی ٹانگ پر اپنے زہریلے دانت گاڑ رکھے تھے اور اپنا تمام زہر اس کی رگوں میں پھیلا رہی تھی۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس بل میں جا گھسی۔ کومل یہ جان گئی تھی کہ یہ نمبردار کا خاص آدمی بھی اس کے محبوب کا دشمن ہے، اس کے محبوب کی دشمن پارٹی کا آدمی ہے۔ زہر نے لمحوں میں ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا گیا۔ حویلی کے ملازم بھی آ گئے۔ وہ درد شدت سے تڑپ رہا تھا۔ زہر اس کی رگوں میں پھیلتا رہا۔ لمحوں میں ہی وہ تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو گیا۔ امام دین اور خیر دین ابھی تک حیران کھڑے تھے۔ خدا کی قدرت دیکھ کر دل ہی دل میں ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اگر ناگن اسے نہ ڈستی تو ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں بھی رسیوں میں جکڑے جاتے۔ ناگن ان کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی، جس نے ان دونوں کو کچھ نہ کہا، صرف اسے ہی اپنا شکار بنانے کے بعد بل میں جا گھسی۔ اس کی موت پر کسی نے کوئی اثر نہ لیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ رات ہو گئی، اندھیرا پھیل گیا تو کومل ناگن کے روپ میں گلیوں میں رینگتے رینگتے حویلی جا پہنچی۔ حویلی کے کھلے لان میں چکر لگانے لگی۔ حویلی والوں کو تلاش کرنے لگی، لیکن تمام کمرے بند تھے۔ حویلی ایسے تھی جیسے سنسان کھنڈرات ہوں۔ حویلی میں تلاش کے بعد وہ واپس جانے ہی والی تھی کہ اسے ایک کمرے کا دروازہ کھلتا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دیوار کے ساتھ چھپ گئی، لیکن اس کی تمام تر توجہ دروازے پر تھی۔ کمرے سے باہر نکلنے والا شخص نمبردار مراد تھا، وہی نمبردار جو اسے زبردستی اٹھا کر حویلی لایا تھا اور انسان سے درندہ بنا تھا، اور جس کی دونوں آنکھیں وہ پہلے ہی نکال کر لے گئی تھی۔ اسے باہر نکلتا دیکھتے ہی کومل غصے سے پھنکارنے لگی، خون خوار درندے کی طرح اس پر جھپٹی اور لمحوں میں ہی اپنے زہریلے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ نمبردار مراد چیخ تو نہ سکا تھا، صرف تڑپ سکتا تھا، کیونکہ پوری گردن کومل کے منہ میں تھی۔ کومل نے نمبردار کے جسم کو اپنے قبضے میں لے لیا، پوری طرح اسے جکڑ لیا۔ نمبردار مراد کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ کومل نے اس وقت تک اس کی گردن کو نہ چھوڑا جب تک نمبردار کا تڑپتا جسم ساکت نہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں مزید دروازے کھلے اور حویلی والے اس کے گرنے کی آواز سن کر باہر نکل آئے۔ نمبردار فواد اور جواد اپنے بھائی کی لاش کو گھورنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کا بڑا بھائی یکدم لمحوں میں، منٹوں میں، گھڑیوں میں ان کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ مراد کی موت پر 3 دن کا گاؤں میں سوگ منانے کا اعلان کیا گیا۔ ان 3 دنوں میں کوئی بھی کام نہیں کرے گا، کوئی بھی سفید لباس نہیں پہنے گا، کوئی بھی کہے نہیں لگائے گا۔ لاش کو دیکھ کر حکیموں نے بتایا کہ اسے زہریلے ناگ نے کاٹا ہے۔ ناگ کے ڈسنے کا سنتے ہی نمبردار جواد گرجا کہ صبح سویرے ہی گاؤں میں سپیروں کی لائنیں لگا دی جائیں۔ گاؤں اور آس پاس پھیلے تمام ناگنوں اور سانپوں کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، کیونکہ وہ پہلے بھی ناگوں کا حملہ دیکھ چکے تھے۔ جاگیردار کے گاؤں میں بھی پیغام بھیج دیا گیا۔ جاگیردار نواب نے مراد کی موت کا گہرا اثر لیا۔ کل والی تمام باتیں اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگیں۔ کیسے غصے سے چیخ رہا تھا کہ وہ خود حالات کا مقابلہ کرے گا، موت کا سامنا کرے گا۔ سامنے پڑی مراد کی میت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ کتنا خاموش لیٹا ہوا تھا وہ۔ اس کی لاش کو دیکھ کر اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ حویلیوں میں اموات کو دیکھتے دیکھتے چپ رہنا اب گوارا نہ رہتا۔
میت کے قریب کھڑے کھڑے ہی نواب صاحب گرجے، یہ معمولی انسان کی موت نہیں ہے، نمبردار مراد کی موت ہے۔ نمبردار گاؤں والوں کے سروں سے رینگنے والی موت کو ختم کرنا چاہتا تھا، مجسمے کو جلا دینا چاہتا تھا، لیکن موت نے اسے موقع نہ دیا۔ آخرکار مراد کو بھی سفید کفن میں لپیٹا گیا، اس کی میت کو بھی کندھا دیا گیا اور اسے خوفناک اور ڈراؤنے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ کومل بل میں چھپے ہوئے تمام مناظر دیکھ رہی تھی، گونجنے والی چیخیں بھی سن رہی تھی۔ اس کا محبوب بھی ایسے ہی چیختا تھا، ایسے ہی روتا تھا، لیکن ان ظالموں نے اس کے محبوب پر ترس نہیں کھایا تھا۔ ان دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ نمبردار مراد کو دفن کرنے کے بعد امام دین اور خیر دین بل کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ نمبردار کا اعلان وہ سن چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ مراد کو بھی اسی ناگ نے ہی ڈسا ہے، اس نے ہی اسی کا خاتمہ کیا ہے، اس نے ہی اسے بھی قبر میں پہنچایا ہے۔ خیر دین حویلی والوں کا اعلان سنا ہے، سپیروں کو بلا کر سانپوں اور ناگوں کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، انہیں جلانا چاہتا ہے۔ وہ یہ سب محسن ناگ کو بتانے کی غرض سے بول رہے تھے۔ کومل بل میں چھپی بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی اور ان کی موجودگی میں ہی بل سے باہر نکلی اور تیزی سے رینگتی ہوئی دریا کی جانب بڑھتی جانے لگی۔ جب تک سپیرے گاؤں کے آس پاس بکھرتے، یہ دریا کودنے کے بعد جزیرے میں اسی جگہ جا بیٹھی جہاں اس کا محبوب اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن وہ اب وہاں بیٹھے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ وہ اپنے محبوب کو بے وفا بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک آتشی قوت کے قابو میں تھا، ایسی قوت جو طوفان برپا کر سکتی ہے۔ اس جن زادی والی طاقت اس میں کہاں، وہ تو صرف ڈس سکتی تھی اور زہر اگل سکتی تھی۔ آخرکار یہ ویرانے اسے ڈسنے لگے تو ایک مرتبہ پھر وہ دریا میں کود پڑی اور اپنا رخ اس قبرستان کی جانب کر لیا جہاں بزرگ بیٹھے تھے، جنہوں نے جن زادی کو زنجیروں سے آزاد کیا تھا، جنہوں نے اس کے مقدروں پر جدائی لکھ ڈالی تھی، جنہوں نے اس کی قسمت میں آنسو بھر دیے تھے۔ کومل یہ بات بھول گئی کہ دریا کے اس کنارے سپیرے پھیلے ہوئے ہیں، اس کے دشمن پھیلے ہیں۔ وہ مسلسل رینگتے ہوئے آگے ہی بڑھتی گئی لیکن بزرگ کے پاس نہ پہنچ سکی۔ راستے میں ہی قابو آ گئی، ایک سپیرے نے اسے آتے ہی دیکھ کر بین کی لے پر اسے مست کر ڈالا۔ وہ ناگن سے کومل کی صورت میں ناچنے لگی اور تڑپنے لگی۔ سپیرے نے خوبصورت شہزادی کی صورت میں ایک ناگن کو ناچتے ہوئے دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اس خوبصورت ناگن پر وار نہ کیا، اس کے خوبصورت جسم کو ٹکڑوں میں نہ بانٹا، بلکہ اس پر عاشق ہو گیا اور اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ جب اس نے اسے نچا نچا کر بے حال کر دیا تو کومل مستی کے عالم میں ناچتے ناچتے تھک گئی اور زمین پر گر پڑی اور دوبارہ ناگن بنے بے ہوش ہو گئی۔ سپیرے نے اسے قابو کیا، اپنے جھولے میں ڈالا اور بجائے کہ نمبردار کی حویلی میں جاتا، اپنے گاؤں کی طرف تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ کومل کو کیا خبر تھی کہ سپیرا اسے کہاں لیے جا رہا ہے، زندہ بھی چھوڑتا ہے یا نہیں؟ وہ تو ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں تھیلے میں بند تھی۔ دریا کنارے چلتے چلتے دور، بہت دور، ایک پل کو کراس کرتے ہوئے سپیرا ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں جاگیرداروں اور نمبرداروں کی حدود سے باہر تھا۔ یہاں ہر کوئی خود کو چوہدری سمجھتا تھا۔ سپیرے نے جاتے ہی ایک کمرے میں تھیلا رکھا، ناگ کو باہر نکالا۔ یہ گھر کیا تھا، یوں سمجھ لے کہ سانپوں اور ناگوں کا ٹھکانہ تھا۔ کوئی سانپ ڈبوں میں بند تھے اور کوئی بڑے سے پنجرے میں گھوم رہے تھے۔ کومل ناگن نے تھیلے سے باہر نکلتے ہی ایک نظر صحن کی دیوار کے ساتھ بنے ہوئے بڑے سے پنجرے کی طرف دیکھا۔ وہاں گھومتے ناگوں کو، سانپوں کو دیکھا تو نہ جانے کیا سوچ کر پنجرے کی طرف بڑھی۔ اسے دیکھتے ہی پنجرے میں گھومنے والے ناگ ایسے سیدھے ہو گئے جیسے ملکہ ان کے گھر آ گئی ہو۔ بات بھی درست تھی، یہ کومل ناگوں کی ملکہ ہی تو تھی، لیکن اس سپیرے کے سامنے بے بس تھی، خود کو قابو آنے سے بچا نہ سکی، اس کی گرفت سے باہر نہ ہو سکی۔ رات ہو گئی تو سپیرے نے پنجرے کے بجائے کومل ناگ کو اپنے کمرے میں رکھا، دوسرے ناگوں سے بچا کر اپنے قریب ہی رکھا، کیونکہ وہ اس کے اصل روپ کو جان چکا تھا۔ شہزادی کے روپ میں اس کے سامنے ناچنا اس کے تصورات میں گھوم رہا تھا۔ حسین اور پیار بھرا چہرہ نظروں کے سامنے آ رہا تھا، اسے دیکھ کر ہزاروں ارمان اس کے دل میں مچل رہے تھے۔ وہ سپیرے کے سامنے بیٹھی التجائی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن سپیرا اس کی مرجھائی آنکھوں کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ وہ تو اس کے سامنے خود زاہد کا روپ دھارنا چاہتا تھا، اس کے دل کا راجا خود بننا چاہتا تھا۔ سپیرے نے پاس پڑی بین پکڑ کر اسے مست کرنے کی کوشش کی اور اسے نچانے لگا۔ بین کی آواز کے ساتھ ہی کومل مستی کے عالم میں جھومنے لگی
ناگن سے خوبصورت دوشیزہ کے روپ میں آنسوؤں میں بیگا رقص اسے دکھانے لگی، اور شاید دل میں اپنے ساجن سے شکوہ بھی کر رہی تھی کہ زاہد جان، یہ کومل تو صرف آپ کو اپنا ناچ دکھانا چاہتی تھی، لیکن آج آپ کے بجائے بے بسی کے عالم میں کوئی اور اسے نچا رہا ہے۔ پنجرے میں بند باقی کے ناگ اور سانپ بھی بین کی سریلی آواز پر مستی میں جھوم رہے تھے، لیکن سپیرے کو دوسرے ناگوں اور سانپوں سے کیا، وہ تو صرف اسے مست کر رہا تھا۔ ناچتے ناچتے کومل بے ہوش ہو گئی، ایک مرتبہ پھر ناگن کے روپ میں بے سدھ سپیرے کے سامنے پڑی تھی، اور سپیرا حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رات بیتی جا رہی تھی اور سپیرا بے ہوش ناگن کے متعلق سوچوں میں گم تھا کہ وہ بنا بین کے دوشیزہ کے روپ میں کیسے سامنے آئے اور اس سے پیار کی باتیں کرے، اور جواب میں اسے کہے، ملکہ میں تیرا دیوانہ ہوں۔ لیکن کومل نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نہ تھا، وہ تو ایسے الفاظ صرف اپنے محبوب، اپنے رانجھن، اپنے ساجن کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ سپیرا ناگن کے حسن میں کھویا تھا، اور ناگن اپنے محبوب زاہد کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ جب وہ جن زادی کے متعلق سوچتی تو آنکھیں بھر جاتیں۔ کومل کو شاید اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی، اس نے بھی تو ہر بات جانتے ہوئے اس راز کو دل میں چھپائے رکھا تھا، کبھی بھی زاہد پر ظاہر نہ کیا تھا کہ زاہد، آپ کو چاہنے والی صرف میں ہی نہیں، کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی آپ کی دیوانی ہے۔ لیکن اب اپنے ساجن کو جدائی میں سوائے آنکھوں کے اس کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ سوائے تڑپ کے اور بچا ہی کیا تھا؟ وہ اپنے محبوب کی یاد میں آنسو بہاتی رہی، کسی اور کے قبضے میں رہ کر بھی اپنے محبوب کو یاد کرتی رہی، اپنے محبوب کی راہیں دیکھتی رہی کہ شاید وہ آ جائے، لیکن وہ کیسے آتا؟ کیسے اسے آزاد کرواتا؟ کیسے اپنی دل کی رانی بناتا؟ لمحے منٹوں میں، منٹ گھنٹوں میں، اور گھنٹے دنوں میں، اور دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے۔ کومل سپیرے کے قبضے میں رہی، وہ اسے ہر روز نچاتا رہا، اپنے پیار کا اظہار کرتا رہا، لیکن جواب میں اسے صرف آنسو ملتے۔ سپیرا مایوس ہو کر بیٹھ جاتا، حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا۔ ایک رات جب زاہد کی یادوں نے اسے بہت ستایا، بہت رلایا، تو اس نے سپیرے کے گھر کی دہلیز پار کر لی۔ رینگتے رینگتے دریا کنارے آ گئی، وہاں دریا کی ابھرتی مچلتی، شور مچاتی لہروں کو چیرتی ہوئی دوسرے کنارے آ لگی۔ یہاں سے اپنا رخ اسی بزرگ کی طرف کر لیا جنہوں نے جکڑی ہوئی جن زادی کو آزاد کیا تھا، جن کی وجہ سے اسے دکھوں مصیبتوں سے گزرنا پڑا تھا، جن کی وجہ سے اسے محبوب سے جدائی کی سزا ملی تھی۔ قبرستان سے باہر ہی اسے بزرگ کے قریب اپنا بیٹھا ہوا محبوب دکھائی دیا تو اس کی اداس آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں، دکھوں اداسیوں کو بھول گئی، ناگن سے کومل بن گئی۔ اپنے پیار کو دیکھتے ہی خوشی اس کے بس سے باہر ہو گئی تو ناچنے لگی، خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ زاہد نے بھی اسے دیکھ لیا اور پہچان لیا، اپنے محبوب کے علاوہ بزرگ کو بھی تڑپا کر رکھ دیا، ان کو بھی رلا کر رکھ دیا۔ خوشی بھرا یہ رقص خونی رقص بن گیا۔ اجڑی ہوئی کومل کو دیکھ کر زاہد پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اسی کی طرف بھاگا، صدموں سے چور کومل کو جھنجھوڑنے لگا۔ کومل، خدا کے لیے رک جاؤ۔ محبوب کی زبانی اپنا سن کر اس کے جذبات اور زیادہ مچل اٹھے۔ یہ میٹھی آواز سننے کے لیے تو اس نے نہ جانے کیا کیا صدمے جھیلے تھے، بجائے اس کے کہ اس کے قدم رکتے، مزید چاؤ سے اور تیز ناچنا شروع کر دیا۔ زاہد نے اس کے مچلتے ہاتھوں کو پکڑا تو کومل نیم بے ہوشی کے عالم میں محبوب کی باہوں میں جھول گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرائے، مرجھائی ہوئی نیلی آنکھیں ہزاروں شکوے لیے محبوب کے چہرے پر جم گئیں۔ دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اپنے دل کی بھڑاس نکالے، لیکن زبان پر آنے والے تمام شکوے دل ہی میں دفن ہو کر رہ گئے۔ جن زادی آئی اور اس سے چھین کر اپنے محبوب کو لے اڑی۔ کومل آنسو بہاتی رہ گئی اور تڑپتی رہ گئی۔ جن زادی بھی اپنے محبوب کی باہوں میں کومل کو جھولتے دیکھ کر جل بھن کر سیاہ ہو گئی تھی اور غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ زاہد جان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی دنیا سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ اسی بات کا مجھے ڈر، خوف اور خطرہ تھا کہ میری دنیا سے باہر جاؤ گے تو وہ ناگن آپ کو ضرور ملے گی، ضرور آپ کے قریب ہوگی، ضرور آپ پر اپنا جال پھینکے گی۔ اس سے آگے زاہد نے اسے بولنے نہ دیا اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے ذہن پر تو صرف اس وقت کومل سوار تھی، جو مرجھائی ہوئی، اجڑی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کرن، دیکھا ہے تم نے کومل کو؟ کتنا حسن تھا اس پر، اب زرد پیلی ہو گئی ہے، نیلی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے ہیں۔ زاہد یہ بات کہہ کر رو پڑا۔ زاہد جان، لگتا ہے آپ کے دل میں ابھی بھی اس کی بہت جگہ ہے، اس کی چاہت ہے، بھول نہیں پائے نا اسے؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا میں حسن کی دولت سے مالا مال نہیں؟ خدا را،
کرن بس کریں، اب تمہاری دنیا سے میں باہر نہیں نکلوں گا، یہیں رہوں گا، تیرے آس پاس، تیرے قریب، اب مسکرا دو۔ زاہد نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تو زاہد کی اس بات پر کرن مسکرا دی۔ میری جان، جب تم کسی اور کی طرف دیکھتے ہو تو نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دوں جس پر آپ کی نظریں رکتی ہیں۔ اگر میری جان میں نے آپ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو یہ ناگن کب کی مر چکی ہوتی، اس کا سر کاٹ کر میں سولی پر لٹکا دیتی۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، کیوں خود کو جلاتی ہو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ اس سے آگے کرن نے زاہد کو بولنے نہ دیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل جیسے ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ کہنے لگی کہ دل آپ کے پیار میں اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ چاہتی ہوں کہ آپ ہر وقت میرے پاس، میرے قریب رہا کریں۔ اسی لیے تو میں آپ کو دنیا والوں سے چھین کر یہاں لے آئی ہوں اپنے پاس، اپنی دنیا میں۔ دنیا والوں کا نام سنتے ہی زاہد کو اپنی بہنوں کے سرخ پھندے لہراتے دکھائی دیے تو چیخا، جلا کر راکھ کر دوں گا سبھی ظالموں کو، اجاڑ دوں گا ان حویلیوں کو جنہوں نے میرے گھر کو جلایا ہے، قبروں میں پہنچا دوں گا ان کو جنہوں نے میرے گھر والوں کو قبروں میں سلایا ہے۔ زاہد کی انگارے ابھارتی آنکھیں دیکھ کر کرن سمجھ گئی کہ اسے اپنے گھر والے یاد آ گئے ہیں، خون میں بھیگے ہوئے اپنوں کے چہرے یاد آ گئے تھے، گردن میں بندھے پھندے یاد آ گئے تھے اور وہ ان سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ تب وہ اسے اٹھائے جاگیردار کے گاؤں کے قبرستان میں لے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں بھی اس کے محبوب کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں، یہاں ہی اس کے گھر والوں کو قبروں میں پہنچانے والے بستے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کرن گاؤں گئی اور حویلی میں جاگیردار نواب کو لے کر آ گئی۔ جاگیردار مستی کے عالم میں گاؤں سے نکل کر ایسے قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا جیسے اسے زمانے بھر کا ہوش نہ ہو، ایسے جیسے کوئی اس کا بازو پکڑے لیے جا رہا ہو، حالانکہ کرن خود اس کے جسم میں چلتے ہوئے خون کو نچوڑ سکتی تھی، ختم کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا کیونکہ یہ شکار صرف اس کے محبوب کا تھا، اس کے سجن کا تھا۔ جب جاگیردار نواب قبرستان پہنچا تو زاہد کو اپنا وقت یاد آ گیا، اس شخص کے زہریلے الفاظ یاد آ گئے تو زاہد کی آنکھیں بھڑک اٹھیں، اس کی جلتی آنکھوں کی تپش اس کے جسم کو جلانے لگی۔ وہ بنا حرکت کے کھڑا رہا۔ جب زاہد اپنا کام کر چکا تو کرن اسے لیے غائب ہو گئی۔ چند ماہ سے گاؤں میں سکون رہنے کے بعد جب صبح سویرے ہی نواب صاحب کے جلنے کی خبر حویلی میں پہنچی تو ہر کوئی مجسمے مجسمے کی آوازیں لگاتا ہوا چہروں پر ڈر اور خوف کے واضح اثرات لیے قبرستان کی جانب بھاگنے لگا۔ کومل جو اپنے محبوب کا بدلہ لینے کی غرض سے بل میں چھپی بیٹھی تھی، جب اس نے نواب صاحب کے جلنے کا سنا تو مجسمے کا سنا اور خوشی سے کھل اٹھی۔ وہ جان گئی کہ اس کا محبوب یہیں کہیں ہے، اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا تو وہ بل سے نکل کر گاؤں کے بھولے ہوئے ناگن بنی رینگتی ہوئی قبرستان کی طرف بڑھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو میری جان میں یہاں ہوں، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس۔ بھاگتے ہوئے لوگوں نے جب ناگن کو دیکھا تو کچھ تو ڈر کر بھاگ نکلے اور کچھ گہری نظروں سے یہ منظر دیکھنے لگے کہ ایک ملازم نے ہاتھ میں پکڑی بندوق کی نالی کا رخ کومل پر کر دیا۔ ادھر کومل پاگلوں کی طرح گاؤں والوں کی ہوش بھولے اپنے محبوب کی تلاش میں رینگ رہی تھی۔ میری جان مجھے تلاش نہ کرو، میں آپ کے پاس خود آ رہی ہوں، کہ یکدم ٹھا ٹھا کی آوازیں فضا میں گونجی۔ تین گولیوں میں سے ایک گولی بھاگتی ہوئی کومل کو لگی، وہ تڑپنے لگی اور خون میں بھیگتی ہوئی جھاڑیوں میں گھس گئی اور نہ جانے کہاں کہاں جا چھپی۔ پکڑو پکڑو کی آوازیں گونجنے لگیں، لوگ جھاڑیوں میں گھس گئے اور ناگن کو تلاش کرنے لگے۔ ہر کسی نے کوشش کی لیکن کومل دوبارہ کسی کو نظر نہ آئی۔ ادھر نواب صاحب پگھلتے پگھلتے ہڈیاں بن گئے۔ گاؤں والے ان کے جسم کا ڈھانچہ اٹھا کر گاؤں لے آئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ اندھیرا پھیلنے سے قبل ہی اسے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ گاؤں میں اعلان ہو گیا کہ اس موت پر بھی 3 دن تک سوگ منایا جائے گا۔ اگر ان 3 دنوں میں کسی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری یا دیکھی گئی تو اس کے زبان کاٹ دی جائے گی۔ جس کسی نے سفید کپڑے پہنے اسے آگ لگا دی جائے گی۔ گاؤں میں ایک طوفان برپا تھا۔ جاگیردار حیات چیخ رہا تھا کہ اس کے بھائی کو جلانے اور پگھلانے والا زندہ نہیں بچے گا۔ میں اس کی کھوج لگاؤں گا، وہ ایک ایک کر کے ہم سبھی کو ختم کرتا جا رہا ہے، لیکن اب زندگی موت کا کھیل ختم۔ وہ مجسمہ، وہ کمی کمین ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پھیلا چکا ہے، لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی جانیں بچانے کی فکر میں ہیں۔ ہم لوگ کب تک یوں چپ چاپ یہ اموات دیکھتے رہیں گے، حویلیوں کو اجڑتے دیکھتے رہیں گے؟ نمبردار جواد، تم چپ کیوں ہو؟ تم نے کیا سوچا ہے؟
بھیا سوچ لیا جتنا سوچنا تھا، اب وہی فیصلہ میرا ہے جو آپ کا ہے، لیکن نہ جانے وہ کمبخت کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جاگیردار وہاں قبرستان تک پہنچا کیسے؟ جاگیردار نواب کا اکیلے قبرستان پہنچنا حویلی والوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ بار بار یہی کہتے تھے کہ اتنی رات گئے، انہیں قبرستان جانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا ناگن تو یہاں نہیں آ گھسی تھی؟ لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ جاگیردار نواب دبدبے والا انسان تھا، عورتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ آدھی سے زیادہ رات گزری ہوگی کہ قبرستان سے بہت دور ویرانے میں بے ہوش پڑی کومل کو ہوش آیا۔ اس کا جسم خون میں بھیگا ہوا تھا، ٹانگ کے اندر انگلیاں ٹھونس کر گولی نکالی، سرخ دوپٹے کو پھاڑ کر پٹیاں باندھی اور دوبارہ زخمی حالت میں ادھر ادھر اپنے محبوب کو تلاش کرنے لگی، اسے پکارنے لگی۔ زاہد جان کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ میں یہاں ہوں، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیوں تڑپا رہے ہو؟ زاہد جان مجھے ایسا مذاق پسند نہیں۔ ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اس ویرانے کے کونے کونے میں اسے تلاش کرتی رہی اور اس کے کانوں میں کہہ کہے گونجے۔ پھر ایک صورت دکھائی دی، یہ صورت کرن کی تھی، جو کومل کی بے بسی اور اپنی کامیابی پر کہہ کہے لگا رہی تھی۔ چھان مارو ان ویرانوں کو، لیکن تمہیں زاہد نہیں ملے گا۔ زاہد تجھ سے نہیں مجھ سے پیار کرتا ہے، تجھے نہیں مجھے چاہتا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ تو اسے پالے گی؟ ہرگز نہیں، وہ کبھی تو تجھے نہیں مل سکے گا، تو ترستی رہے گی اس کی صورت کو۔ اگر میں نے زاہد سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دیتی، تیری رگوں میں دوڑتے خون کو نچوڑ لیتی۔ کرن کی ان باتوں سے ہر طرف سے بھیانک کہہ کہے بلند ہونے لگے، عجیب و غریب صورتیں ظاہر ہونے لگیں۔ کومل خاموش رہی، لبوں کو سیے رکھا اور ہر بات سنتی رہی، اور اپنی زبان سے کچھ نہ بولی۔ کرن کہہ کہے لگاتے کومل کو رلاتے ہوئے تڑپاتے ہوئے غائب ہو گئی۔ ایک سوچ کومل کے دل میں ابھری، میں تو اپنے ساجن کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ کرن کے ساتھ خوش ہے تو کومل تو کیوں اداس ہے؟ تو کیوں روتی ہے؟ تو کیوں تڑپتی ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، تو کیا کر رہی ہے؟ کرن کا اس پر زیادہ حق ہے، وہ تجھ سے پہلے اس کی عاشق تھی۔ تو نے اس سے پیار کیا تو تجھے کون کہتا ہے کہ چھوڑ دے اسے؟ ہمیشہ بسائے رکھ اپنے دل میں اپنے محبوب کا پیار۔ تجھے تو بدلہ لینا ہے اپنے محبوب کے دشمنوں سے۔ ڈس لے اپنے محبوب کے دشمنوں کو، نچوڑ لے خون اپنے محبوب کے دشمنوں کا۔ کومل کے ذہن میں گھومنے والی اس سوچ نے ایک نئی لہر پیدا کر ڈالی۔ اس نے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور حسینہ کے روپ میں لڑکھڑاتے ہوئے چل دی۔ چلتے چلتے ڈگمگاتے قدموں وہ جاگیردار کے گاؤں کے قریب جا پہنچی۔ گاؤں ایک حسن سے بھری نیلی آنکھوں والی دوشیزہ کو دیکھتے ہی سب سے چھوٹا بھیا جاگیردار وہاب اس کے حسن پر مر مٹا۔ اب صرف دونوں ہی بھائی تھے، نمبردار بھی انہی کا بھائی تھا۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے، جبکہ جاگیردار کے ان دونوں بیٹوں میں ایک کنوارا تھا۔ بڑے بھائی نمبردار کے گھر بھی آئے تھے، دو بھائی مجسمے کے ہاتھوں ختم ہو چکے تھے، مجسمے کی انتقامی جنگ میں مارے گئے تھے۔ زاہد ایک طوفان بنے، ایک آگ بنے، ایک شعلہ بنے اپنے خاندان کے اجڑنے کا انتقام لیے جا رہا تھا۔ ان بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا تمام خاندان قبروں میں اترا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر پاتا کہ اس کے دشمن اس دھرتی پر گردنیں اکڑا کر چلیں؟ کومل ڈگمگاتے قدموں جاگیردار کے گاؤں پہنچتے ہی نیچے گر پڑی۔ کرن کی باتیں اس کے دل کو چیر رہی تھیں، ریزہ ریزہ کر رہی تھیں۔ وہ پیار میں ناکامی کے بعد دوبارہ ناگن بن گئی تھی، اور اب ایک دوشیزہ کے روپ میں ہر کسی کے خون کی پیاسی۔ جاگیردار حیات، اس کی بیگم اور بڑی مالکن اسے زخمی حالت میں دیکھ کر پوچھ گچھ میں مصروف تھے، لیکن اسے تو پیار کا روگ تھا، ظاہری زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ دل پر چلنے والے برچھوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو ظاہر کر دیے، دل میں دبائے ہوئے جذبات کو نہ روک سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، تمام زمانے کا خون نچوڑ لوں گی، کسی کو معاف نہیں کروں گی، ہر کسی کو ڈس لوں گی، ہر کسی کی رگوں میں زہر انڈیلوں گی، میرے ہاتھ سے اب کوئی نہیں بچے گا۔ جاگیردار اس کی زبان سے دلیرانہ باتیں سن کر اش اش کر اٹھا، اس کے دل میں اس کے لیے اور زیادہ پیار بڑھ گیا۔ اس نے کہا، اے حسینہ، اب تم اکیلی نہیں ہو، بہت مضبوط ہاتھوں میں ہو۔ ساتھ ہی وہاب نے اپنی گردن اکڑا لی، جن لوگوں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیے ہیں، میں ان سب کو زندہ جلا دوں گا، جیسی چاہو گی اسے سزا دوں گا، میں دوں گا تیرا ساتھ ہر قدم ہر موڑ پر۔ کومل کی زبان سے نکلا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ وہ بار بار اپنی نیلی آنکھوں سے وہاب کی ماں کو دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ آج نشانے پر آنے والی یہ بڑھیا ہوگی جس نے انوکھے بیٹوں کو جنم دیا ہے۔
उसके महबूब के दुश्मनों को जन्म दिया है। रात को मालिकन ने कोमल को अपने कमरे में ही सुलाया। तकरीबन आधी रात को कोमल अपने बेड से नीचे उतरी, अपने लबों पर जबान फेरने लगी, नीली आंखों में वहशत उभरने लगी। सामने लेटी हुई मालिकन की गर्दन पर अपने जहरीले दांत रख दिए। वो चीखने लगी थी कि उसने अपना हाथ मालकन के मुंह में ठूस दिया। सांसें रुकने लगीं, जिस्म में दौड़ता खून कोमल की रगों में जाने लगा। तड़पते तड़पते मालकन ने जान दे दी। मालकन को क्या खबर थी कि जिसे वो अपने पास सुला रही है, यही उसके लिए मौत का फरिश्ता होगा। वो ही उसको डस लेगी, वही उसका खून निचोड़ लेगी। कोमल ने अपने जहरीले दांत गर्दन से बाहर निकाले, दांतों और लबों पर जमा खून साफ किया, कमरे का दरवाजा खोला और एक चीख मारने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। रोने की आवाजें सुनकर दोनों भाई और बहू भागते हुए कमरे तक गए। कोमल ने रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा था। सामने पड़ी माँ की मुर्दा लाश को देखकर वो तड़प कर रह गए। ये सब कैसे हो गया? सभी परेशान, गमों से निढाल, सोचों में गर्क थे। कोमल रोते हुए बोली, मैंने रात को एक बदसूरत शक्ल वाली चुड़ैल को इन पर झुके हुए देखा तो चीख पड़ी। चुड़ैल का लफ्ज सुनते ही वहां खड़े बेटों, मुलाजमों, नौकरानियों के रंग उड़ गए। खौफ से चेहरों पर जर्दी छाने लगी, क्योंकि मुजस्मे के इर्द गिर्द घूमने वाली चुड़ैल का ख्याल दिलो दिमाग पर छा गया कि माँ की मौत उसी ने की है, उसी ने इन्हें खत्म किया है। रात को ही नंबरदार जवाद और फवाद आ गए। नंबरदार जवाद की नजर आते ही सामने बैठी रोती हुई कोमल पर पड़ी तो उसे खूनखार नजरों से घूरने लगा। कोमल भी उसे पहचान गई, नंबरदार फवाद को भी पहचान गई। जब नंबरदार मुराद की आंखें निकाली थीं तो उन्होंने उसे देख लिया था, लेकिन हवेली की दहलीज अबूर करने के बाद उन्हें वो ना मिल सकी थी। उन दोनों को देखकर कोमल की नीली आंखों में वहशत टपकने लगी। दिल चाहता था कि खड़े खड़े उन तमाम का खून निचोड़ ले। नंबरदार जवाद ना रह सका। हयात साहब, ये लड़की यहाँ कैसे आ घुसी है? जानते हो ये लड़की कौन है? जवाद की जबानी निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर पड़ी हुई माँ की मैयत को भूलकर वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। कौन है ये? उसने बड़े भाई मुराद की आंखें निकाली थी। इसने ही उन्हें अंधा किया था। इसने ही उनकी दुनिया अंधेर की थी। इससे कबल के जागीरदार हयात आगे बढ़ता, वहाब सामने आ गया और बोला, कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। मैं खुद कोमल से बात करूंगा। कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वजह क्या होगी वहाब साहब? इसे तो मैंने खुद वीराने में देखा था। दरिया के बीच जजीरे में उसे मुजस्मे के करीब देखा था। मुराद उसके हुस्न पर मर मिठा था, उसे अपनाना चाहता था, लेकिन उसने उसे धुतकार दिया था। ठीक है, हर बात की पूछ गुछ होगी, लेकिन अभी नहीं, पहले माँ को दफन कर लें। तब नंबरदार जवाद की बातों से हवेली में एक इंतशार फैला हुआ था। हर कोई नीली आंखों वाली कोमल को खूनखार नजरों से घूर रहा था। सिर्फ वहाब खामोश था। शायद कोमल का जादू वहाब पर चल चुका था। वैसे भी अब कोमल को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। वो तो जले नसीबों वाली थी। जिसे चाहा था, जिसे दिल में बसाया था, वो ही ना मिला तो फिर जीने का क्या फायदा? मुझे लगता है कि इसी हसीना ने ही माँ जी को डसा है। एक ही रात दोनों इकट्ठी सोई हैं। जागीरदार हयात ने ना जाने क्या सोचकर दोबारा बात छेड़ दी। सुना तो मैंने भी था कि मुजस्मे के साथ एक खूबसूरत हसीना भी दिखाई दे रही थी। उसके हुस्न को देखकर लोग दीवाने हो रहे थे, और अब पता चला कि वो हसीना यही थी। फैसला ये हुआ कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए और 3 दिन तक उसे भूखा प्यासा रखा जाए। लेकिन वहाब को यह फैसला पसंद ना आया, क्योंकि भूखे प्यासे रखने वाली बात उसके दिल को ना लगी। लेकिन ये कोमल की सजा थी। कोमल अपने मुतल्लिक होने वाले फैसले को दिलचस्पी से सुन रही थी। जागीरदार वहाब की एक ना चली। कोमल को कमरे में बंद कर दिया गया। माँ की मैयत कमरे में पड़ी हुई थी, लेकिन हवेली वालों की आपस में जंग छिड़ी हुई थी। दोनों भाई उलझ रहे थे। जागीरदार हयात अपने मौकिफ पर डटा हुआ था कि माँ की मैयत उस वक्त तक नहीं उठाई जाएगी जब तक उस हसीना, उस लड़की को खत्म ना कर दिया जाए। पहले उसके जिस्म के टुकड़े कब्र में रखे जाएंगे, फिर माँ को दफन किया जाएगा। लेकिन वहाब किसी सूरत भी हयात भाई की यह बात नहीं मान रहा था। वो चिल्ला रहा था कि पहले तहकीकात होंगी। अगर ये मुजरिम हुई, हवेली वालों की कातिल हुई, तो उसे हवेली जो भी मशवरा होगा उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। जितने चाहेंगे उसके जिस्म के टुकड़े करेंगे, लेकिन पहले माँ को दफन कर लें। इस जंग में एक तरफ वहाब था तो दूसरी तरफ पूरे हवेली वाले। गांव वालों को घरों में भेज दिया गया, क्योंकि हवेली वालों का मसला था। बंद कमरे में बहस छिड़ी हुई थी। दूसरे कमरे में माँ की मैयत तनहा पड़ी थी। एक कमरे में कोमल बंद, दूसरे कमरे में माँ की मैयत बंद, और तीसरे बड़े कमरे में छिड़ी हुई जंग थी कि माँ की मैयत को उस वक्त तक दफन नहीं करेंगे
جب تک ان کی قبر اس چڑیل کا، اس قاتل کا اور اس حسینہ کا خون نہیں داخل کریں گے۔ بالآخر جاگیردار وہاب نے اپنی بات منوا لی کہ ماں کو دفن کرنے کے بعد کومل کے متعلق فیصلہ ہوگا، لہٰذا کومل کو 3 دن تک دروازہ نہ کھولنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تب ماں کے کمرے کی طرف چلے گئے، لیکن وہاں کمرے میں خالی چارپائی دیکھ کر سبھی کے رنگ اڑ گئے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ رات کے سناٹے میں چیخو پکار سے گاؤں والے پھر آ گئے۔ جاگیردار حیات چیخ رہا تھا کہ ماں کو کس نے غائب کیا، کون کمرے میں گھس کر اسے لے گیا۔ افراتفری دیکھ کر کمرے میں بند کومل سمجھ گئی کہ کرن ان کی لاش کو غائب کر چکی ہے، وہی اسے اٹھا کر لے گئی ہوگی، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ کومل کا خیال ٹھیک تھا، ایسا ہی ہوا تھا۔ دوسرے اندھیرے کمرے میں مالکن کی میت کو دیکھ کر لوگ ٹھٹک کر رہ گئے۔ اندر حسین و جمیل دو شیزاؤں کا رقص ہو رہا تھا، مالکن کی میت کے ارد گرد ناچ رہی تھی۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ جا کر اندر سے مالکن کی لاش لے آئے۔ گاؤں میں یہ بات پوری طرح پھیل چکی تھی کہ مالکن کی لاش چڑیلوں کے قبضے میں ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں۔ نمبردار جواد فواد نے ہمت کی اور فائر کھول دیا۔ ان فائر کی آوازوں کے ساتھ ہی ناچنے والی شہزادیاں غائب ہو گئیں۔ تب آگے بڑھے اور مالکن کی لاش کے قریب ہو گئے۔ حویلی میں پھیلنے والی افراتفری سے کومل خوش ہو رہی تھی کہ جن زادی نے خوف و ہراس برپا کیا ہوا ہے۔ یہ خود تو بندھی ہوئی تھی، جکڑی ہوئی تھی، موت کے قریب تر تھی، چند دن کی مہمان تھی، کسی وقت بھی وہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر سکتے تھے، وہ صرف آنسو بہا کر رہ گئی۔ شہزادی نے سچ ہی کہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، صرف ناگن ہے، اور ایسی ناگن جو بے بس اور بندھی ہوئی ہے، وہ کسی طرح بھی شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ باہر ویسے ہی افراتفری تھی، ویسے ہی باتیں گونج رہی تھیں۔ دیکھ لیا بھیا، تم کومل کو قصوروار کہتے تھے، اسے قاتل کہتے تھے، اب بتائیں آپ جذباتی ہو گئے تھے۔ دیکھ لیا چڑیلوں کو، انہوں نے ماں کو مارا ہے۔ کومل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اس نے ماں پر جھکی ہوئی چڑیل کو دیکھا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کومل کے روپ میں چڑیل نے ہی بھیا نمبردار مراد کی آنکھیں نکالی ہوں۔ ہر بات کی تحقیقات ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کومل ابھی فیصلے سے باہر نہیں ہوئی۔ 3 دن کمرے میں بند رہے گی اور 3 دن کے سوگ کے بعد اسے ہر بات کا جواب دینا ہوگا کہ وہ یہاں تک کیا مقصد لے کر آئی ہے اور کیوں آئی ہے، اور بس۔ صبح ہو گئی، ماں کی میت کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا اور پھر قبرستان لے جایا گیا۔ وہاں قدم قدم پر خوف تھا، کیونکہ جس قدر یہ خوفناک قبرستان تھا، اس سے بڑھ کر چڑیلوں کے نمودار ہونے کا خدشہ تھا۔ دفن کرنے کے بعد 3-4 ملازموں کی قبرستان ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جو چیز بھی سامنے آئے اس پر گولی چلا دی جائے۔ گاؤں والوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ چڑیلیں ضرور کچھ نہ کچھ کریں گی۔ جنہوں نے حویلی میں گھس کر لاش کو غائب کر لیا تھا، اسی طرح کسی اور انسان کو بھی غائب کر سکتی ہیں، خون بہا سکتی ہیں، جسموں کو علیحدہ بھی کر سکتی ہیں۔ دن اسی طرح گزر گیا، پھر رات بھی ہو گئی۔ قبرستان سے خیریت کی خبر ملی کہ کوئی بھی چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ صبح ہو گئی، ہر کوئی کشمکش اور سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ جب تیسرا دن ہوا، کومل کی زندگی موت کے فیصلے کا دن، تو نمبردار دونوں بھائی وہاں گئے۔ وہاب حیات دونوں بھائی بھی بیٹھ گئے، لیکن وہاب کا چہرہ اترا ہوا تھا، سوچوں میں گم تھا۔ نہ جانے کیوں وہ کومل کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ جانے کیوں وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دل چاہا کہ کہہ دے بھیا ماں تو مر گئی ہے، تم تمام جائیداد سنبھالو اور کومل کی جان بخشی کر دو، تاکہ وہ اسے لے کر دور چلا جائے، ایسی جگہ جہاں وہ دونوں ہوں۔ دوسری سوچ اس کے دماغ کو بھی ہلا رہی تھی کہ پہلے دن کومل کی آوازیں کمرے سے آتی نہیں تھی، دوسرے دن بھی آتی رہی تھی، لیکن رات سے اس کی آوازیں نہ آئیں۔ کہیں وہ بھوک پیاس سے ہی تو نہیں مر گئی، کہیں اس نے گلے میں پھندا تو نہیں ڈال لیا۔ ادھر حیات بھائی اور نمبرداروں کی آنکھیں شعلے برپا کیے ہوئے تھیں۔ وہاب کیا سوچ رہے ہو؟ اٹھو، جاؤ کومل کو گھسیٹ کر یہاں لاؤ۔ وہاب ٹوٹے قدموں سے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب اس نے اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھتے ہی ساکت ہو گیا اور مجسمہ بن گیا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی حویلی میں بیٹھے جرگے کو دیکھتا اور کبھی کمرے کو گھورتا۔ کیا بات ہے وہاب، یوں پھٹی پھٹی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا وہ ناگن اندر بھوکی پیاسی مر گئی ہے؟ لیکن وہاب نے کوئی جواب نہ دیا اور اندر کمرے میں گھس گیا۔ کبھی چارپائی کے نیچے دیکھتا، کبھی دیواروں کو، لیکن اندر کمرے میں کومل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بھیا کومل یہاں نہیں ہے۔ اس ایک لفظ سے حویلی میں افراتفری پھیل گئی۔ ہر کوئی حسرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، چہروں پر خوف ابھر رہا تھا۔ چڑیلوں، جنات، بھوتوں کے خیالات دلوں میں خوف پیدا کرنے لگے تھے۔ ماں کی موت، بھیا کی موت اور ہر کسی کی موت کا سبب سمجھ میں آ گیا تھا۔
ہر کوئی کمرے میں اسے تلاش کر رہا تھا، جیسے وہ یہیں کہیں چھپی بیٹھی ہو، لیکن یہ ان کا وہم تھا کیونکہ خالی کمرے سے انہیں کچھ نہ ملا۔ تو نے ایک بار میری زندگی بچائی تھی، آج میں نے تیری زندگی بچا کر تیرا احسان اتار دیا ہے۔ ایک ویرانے میں کرن نے کہے لگاتے ہوئے سامنے کھڑی کومل سے کہا، جانتی ہو وہ لوگ تیرے جسم کا کیما بنانے کے پروگرام بنا رہے تھے۔ تو نے مجھے زندگی دی تھی اور آج میں نے تجھے بچایا۔ کومل حسرت بھری نظروں سے کرن کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ کرن کہے لگا رہی تھی، تم نے پوچھا نہیں زاہد کیسا ہے اور کہاں ہے؟ کہے لگاتی کرن بولی، کیسے ہیں میرے دل کے راجا، کیسے ہیں میرے محبوب، کیسے ہیں میرے جسم و جاں کے مالک۔ اپنے محبوب کا نام سنتے ہی کومل اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکی۔ صرف ایک بار مجھے ان کی جھلک دکھا دو۔ ایک نیکی تم نے میری جان بچا کر کی ہے، دوسری نیکی مجھے میرا محبوب دکھا کر دو۔ بہت بے چین ہو ان سے ملنے کو، لیکن وعدہ کرو دوبارہ کبھی ان کا سامنا نہیں کرو گی، انہیں صرف میرے لیے چھوڑ دو گی۔ ہاں ہاں، وعدہ رہا۔ صرف ایک مرتبہ مجھے ان سے ملا دو، پھر کبھی بھی تم دونوں کی زندگی میں نہیں آؤں گی، کبھی بھی۔ کومل روئے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کرن کو اس کے آنسو بہاتے چہرے پر ترس آ گیا، حالانکہ وہ خود اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ وہ خود کومل کو مار دینے اور جان لینے کی دھمکیاں دے چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زاہد کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ ناگن بھی اس کے پیار کی حقدار بننا چاہتی ہے، اسے اپنا سمجھتی ہے، اور کرن یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے پیار پر ڈاکہ ڈالے؟ چلو میرے ساتھ، کرن نے اتنا کہا۔ کومل کا ہاتھ تھاما اور لمحوں میں ایک خوبصورت کمرے میں لے کر چلی گئی۔ یہاں جنات کا پہرا تھا۔ کومل سامنے شیشے کے بند کمرے میں آنکھیں بند کیے بیٹھے اپنے شہزادے کو دیکھ کر چلا اٹھی، زاہد جان، زاہد! لیکن کمرے میں کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جہاں سے اس کی آواز اندر کمرے تک جاتی۔ زاہد ویسے کا ویسا ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور کومل اسے باہر سے دیکھ کر تڑپتی رہی، آنسو بہاتی رہی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اس ویرانے میں کھڑی تھی جہاں سے کرن اسے لے کر گئی تھی۔ کومل، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، دوبارہ ہم دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کومل نے ایک حسرت بھری آنسوؤں سے بھیگی نظر کرن پر ڈالی اور ہارے ہوئے انسان کی مانند واپس چل پڑی۔ کرن اپنے محبوب کے پاس چلی گئی اور کومل نے تنہا، اداس، مرجھائے چہرے کے ساتھ ڈگمگاتے قدموں سے چلتے ہوئے اسی بزرگ کے قریب جا ڈیرا جمایا جن کی وجہ سے کرن کو زنجیروں سے رہائی ملی تھی۔ وہاں لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور یہ حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہتی اور اپنے محبوب کے بارے میں سوچتی رہتی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا محبوب کہیں اسی کے خیالات میں تو نہیں کھویا ہوا تھا، لیکن کرن نے اسے بند کمرے میں کیوں رکھا ہے؟ اسے سونے کے پنجرے میں قید کر کے کیوں رکھا ہے؟ اسے تو آزادی ملنی چاہیے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ یہ جنگ ہار چکی تھی۔ چند ہفتے گزر گئے، کومل نے بابا جی کا در نہ چھوڑا۔ بابا جی بھی اس کی اندرونی کیفیت بھانپ چکے تھے، اس کا اصل روپ دیکھ چکے تھے، اسے اس روز اپنے قریب ہی ناچتا دیکھ چکے تھے، لیکن نہ جانے انہیں اس کے ٹوٹے دل پر ترس کیوں نہیں آ رہا تھا، کیوں اسے تڑپتا دیکھتے رہے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ہی کومل کا خوبصورت چہرہ ماند پڑتا جانے لگا، آنکھیں رو رو کر گہری ہوتی گئیں، سیاہ ہلکے آنکھوں کے گرد پڑتے رہے۔ وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ بابا جی کے پاس آنے جانے والوں کی نظریں اس تنہا بیٹھی ہوئی دوشیزہ پر ضرور پڑتیں۔ یہ نہ تو کسی کو ڈستی اور نہ ہی آنکھیں بھر کر کسی کو دیکھتی۔ اپنی جان کی اسے فکر نہیں تھی، شاید موت کو خود ہی قریب بلا رہی تھی، شاید خود ہی موت کے شکنجے میں پھنسنا چاہتی تھی۔ ناگن سے انسانی روپ میں اسے کیا ملا تھا؟ صرف آنسو، دکھ، درد اور تنہائیاں۔ ایک دن چند مرد بابا جی کے پاس آئے اور آتے ہی بولے، بابا جی ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا گاؤں جلتا ہے، لوگ پگھلتے جلتے ہوئے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبردار اور جاگیردار کے کیے کی سزائیں اب گاؤں والوں کو بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی شخص جلتا پگھلتا دکھائی دیتا ہے۔ کل رات ہی نمبردار کی بیوی حویلی سے باہر نکلی تو ایک جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، وہیں اس کا جسم جلنے لگا، وہ پگھلنے لگی۔ نمبردار کے ملازموں نے اس آتشی آنکھوں والے زاہد پر گولیاں برسائیں، لیکن کوئی چیز اسے طوفان کسی تیزی سے لے اڑی۔ زاہد کا نام سنتے ہی سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے کومل چونکی، اس کے جسم پر جیسے کرنٹ سا لگا ہو۔ دل چاہا کہ بھاگتی ہوئی جا کر اپنے محبوب کا دیدار کرے، دیکھے کہ وہ کس حال میں ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ مایوس ہو کر چپ کی چپ رہی، کیونکہ آدمی بتا رہا تھا کہ کوئی طوفان کی طرح آیا اور اسے لے اڑا۔ وہ اب اسے کہاں تلاش کرتی، کہاں ڈھونڈتی؟
बुजुर्ग ने उनकी तमाम कहानी सुनी तो कहा, मैं इसका कोई हल तलाश करता हूँ, उन दोनों को जकड़ लेता हूँ और ऐसी सजा देता हूँ कि दोबारा वो इंसानों का कत्लेआम ना करें। लोग पुरसकून होकर चले गए तो स्याह चादर में लिपटी कोमल बुजुर्ग के पांव में गिर गई। हाथ जोड़े आंसू बहाने लगी कि उसके महबूब को कुछ न कहें। कोमल की बात सुनकर बुजुर्ग हैरान व परेशान हो गए कि ये क्या कह रही है। जब कोमल ने अपने महबूब की अलिफ से आखिर तक की तमाम दास्तान सुनाई, उसकी बहनों का कत्लेआम, बाप का कत्ल, हर चीज से आगाह किया, तो बुजुर्ग सोचों में डूब गए और रोती हुई मिन्नत व समाजत करती हुई कोमल के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारे दिल पर क्या कुछ बीत रही है मैं सब जानता हूँ। अगर कहती हो तो किरण को जकड़ कर तुम्हारे जाहिद को तुम्हारे करीब कर देता हूँ। नहीं बाबा जी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने किरण से वादा किया है कि मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, उनके प्यार में रुकावट नहीं बनूंगी, उनकी खुशियां भी नहीं छीनूंगी। बाबा जी कोमल की बातें सुनकर खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। रात हो गई तो कोमल बोली, बाबा जी, मैं अपने महबूब को भूल जाना चाहती हूँ। तो बुजुर्ग ज़ेरे लब मुस्कुराए और कहा, बेटी, तुम ये बात दिल से कह रही हो कि तुम भूल जाओगी उसे। मैं हर रोज तुम्हें तड़पता देखता हूँ, किसी की यादों में गुम मस्त देखता हूँ, कभी मुस्कुराते देखता हूँ और कभी आंसुओं में भीगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बुजुर्ग की यह बातें सुनकर कोमल फूट फूट कर रो दी। भीगी पलकों, कपकपाती जबान और कांपते लरजते हाथों के साथ बोली, किरण जोर आवर है, ताकत वाली है, जमाने से टकराना जानती है, तूफान बनकर दुश्मनों को उजाड़ना जानती है। मेरा महबूब उसके पास रहेगा तो महफूज रहेगा, हर सू फैले दुश्मनों के हाथों बचा रहेगा। कोमल की बातें सुनकर बुजुर्ग खिलखिलाकर हंसे, जैसे कोमल ने कोई अनहोनी बात कह डाली हो। इतने में जाहिद, किरण और पहरा देते हुए कई जिन भी आ खड़े हुए। कोमल को बुजुर्ग के पहलू में बैठे देखते ही जाहिद चीखा, कोमल कैसी हो, ठीक तो हो ना? अपने महबूब को देखकर कोमल वो सब बातें भी भूल गई जो चंद लम्हात पहले बुजुर्ग से कह रही थी, कि मैं अपने महबूब को भूल जाना चाहती हूँ, उसकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ। लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू लाते हुए बोली, हाँ हाँ मेरी जान, मैं ठीक हूँ। कोमल की भीगी नजरें जाहिद के चेहरे पर पेवस थीं, पलकें झपकना भूल बैठी थीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लम्हों में ही उसका महबूब उसकी आंखों के सामने होगा। जाहिद जान, मुझे तुम्हारी जुदाई ने बेबस कर दिया है, रुला के रख दिया है, महकते चेहरे को उजाड़ कर रख दिया है। इससे कबल के जाहिद उसके करीब होता, उसे दिलासा देता। किरण ने उसका हाथ थामा और हवाओं में उड़ने ही वाली थी कि कोमल ने किरण के पांव पकड़ लिए और मिन्नत समाजत करने लगी, खुदा के लिए किरण, इन्हें बेशक ले जाना, लेकिन मुझे जी भरकर इन्हें देख तो लेने दो। आंखें तरस गई हैं इनके दीदार को। खुदारा मेरी हालत पर रहम खाओ। मैं मानती हूं कि मैं कमजोर और बेबस हूं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम ताकत वाली हो। मैं तो सिर्फ मन्नत कर सकती हूँ, इसके बाद तुम दोनों की जिंदगी से निकल जाऊंगी, रास्ते से हट जाऊंगी। सिर्फ कुछ देर के लिए मेरे महबूब को मुझे दे दो। कोमल की बेबसी देखकर किरण कह कहे लगाने लगी, कोमल, तुम मुझे रोती हुई तड़पती हुई अच्छी लगती हो। तुम अपनी बेबसी पर मातम करो। जाहिद तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा है। हम तुम्हें भी बुलाएंगे, जब हम जल्द ही एक हो जाएंगे तुम्हें दावत भी देंगे। इतना कहने के बाद किरण कह कहे लगाने लगी, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाने लगी और साथ ही गायब हो गई। उसे यह भी ना मालूम हो सका कि कोमल भी उसके पांव को मजबूती से पकड़े हुए है, लिहाजा ये तीनों एक शीशे से सजे कमरे के बाहर खड़े थे। वो ही जिन्नात का पहरा था। कोमल दोशीजा से नागिन के रूप में आ गई और रेंगते हुए बाहर के माहौल का जायजा लेने लगी। ये सजा सजाया शीशों वाला कमरा कोई ज्यादा दूर नहीं था। वही जजीरा था जहां वो और जाहिद प्यार भरी बातें किया करते थे। लेकिन ये जमीन के अंदर था जहां से बाहर निकलने के चार रास्ते थे। उन चारों रास्तों पर जिन्नात खड़े थे। कोमल ये जगह देखते ही न जाने क्यों दिल ही दिल में खुश होने लगी। क्यों उसे ऐसे लगा कि वो अपने साजन के बहुत करीब है। लेकिन किरण की एक बात उसका सीना चीरे जा रही थी कि कोमल, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं और तुम्हें भी बुलाएंगे। दूसरी जो बात उसके दिल में खटकती रही कि ये जिनजादी मगरूर हो गई है, उसे नीचा दिखाना चाहती है और अपनी ताकत पर फख्र करती है। अब उसे कुछ न कुछ करना चाहिए। वो सोचने लगी, अगर किरण मुझसे अपना प्यार छीन सकती है तो मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्यों बेबस बनूं। वो ये सोच रही थी कि इतनी ताकत कहां से लाऊं, नाग सांप भी कुछ नहीं कर सकेंगे, इन हवाओं से टकराने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कोमल नागिन बनते बनते फिर मुरझा सी गई।
کچھ حل دکھائی نہ دیا، نیچے اتری، شیشے کے گھر کے سامنے گئی تو زاہد کے ارد گرد خوبصورت شہزادیوں کے جھرمٹ کو دیکھ کر اور ساتھ بیٹھی سرخ جوڑے میں دلہن کے روپ میں کرن کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ اپنے ہوش بھلا بیٹھی، اسے کیا علم تھا کہ کرن اتنی جلدی اس کی ہو جائے گی، اتنی جلدی اس کی آغوش میں چلی جائے گی۔